اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے اذان سے متعلق۔ اس میں جو بھی حق کی بات ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور جو غلطی ہوگی اور کوتاہی ہوگی وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب اسلام پھیل رہا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، تو سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ لوگوں نے الگ الگ صحابہ اکرام نے مشورے دیے کہ اس طریقے سے بلایا جائے، کوئی گھنٹی بجا کر بلایا جائے، یا کئی طرح کی تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی کہ اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ بہت ساری تجویزوں میں سے پھر یہ جو آج اذان ہم سنتے ہیں یہ وجود میں آئی۔ اس میں سب سے پہلے جو تعریف کی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، پھر اس کے بعد حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے رسول ہیں۔ جو اس اذان کا اہم موضوع ہوا وہ حی علی الصلاۃ ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب عربی میں کہتے ہیں صلاح، نماز کو، کہ اے لوگو نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب ہم فجر کی اذان سنتے ہیں تو اس میں ایک لفظ اور بڑھ جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اے لوگو نماز سونے سے بہتر ہے۔ تو دو طریقے سے نماز اذان دی جاتی ہے۔ صرف فجر کی اذان میں ایک لفظ بڑھایا گیا ہے، ایک لائن بڑھائی گئی ہے، باقی 4 وقت کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اذان ہم سنتے ہیں تو اس کے متعلق لوگوں کے اندر ایک الگ طرح کی وسوسے پھیلا رکھے ہیں سماج کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بند کر دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، سلام مت کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، تم لیٹے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، یا آپ کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، آپ قرآن مجید مت پڑھیں، یا تلاوت کر رہے ہیں تلاوت مت کریں، یا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں، اذان ہو رہی ہے۔ جبکہ اذان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں اسے رک کے اذان سنیں، بلکہ اذان ہمیں کہہ رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، کہ جتنی جلدی ہو سکے جس کام کو تم کر رہے ہو دنیاوی کام کو، اس کو سمیٹ لو اور فوراً صلاح کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو۔ آپ کھیت میں ہیں یا آپ کاروبار میں مصروف ہیں، آپ اپنی تجارت میں ہیں کے کام سے، اپنی فیکٹری میں ہیں یا اپنے آفس میں ہیں، اگر جتنی جلدی ہو سکے آپ صلاح کے لیے تیاری کر لو۔ اذان ہمیں سلام کرنے سے نہیں روکتی، اذان ہمیں تلاوت کرنے سے نہیں روکتی، اذان ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم صرف بیٹھ جاؤ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ چاہے سلام کریں یا نہ کریں، آپ لیٹے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، آپ ٹی وی بند کر دیں، آپ موبائل بند کر دیں، جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھنی پھر آپ نے اذان کا مقصد پورا نہیں کیا۔ اذان کا مقصد ہے کہ آپ صلاح قائم کریں، نماز قائم کریں، جتنی جلدی ہو سکے آپ صلاح کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ تو اذان کا مقصد ہوا۔ پھر ایک چیز اور اس میں بڑھتی ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے فرض نماز کے لیے، تو اس میں ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، کہ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، صرف استنجا پاک کریں گے یا آپ وضو کریں گے، کیونکہ وضو اس نماز کے لیے فرض ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ وہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ سنتیں پڑھتے ہیں، جبکہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر آپ کو فرض نماز ہی میں شامل ہونا ہے، نہ کہ آپ دوسرا نفل یا سنت کو ادا کریں، کیونکہ نماز میں کھڑے ہونے میں ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے، جس تکبیر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا گیا کہ قد قامت الصلاۃ، کہ اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے یہ سماج کے اندر ایک مینٹلٹی پیدا کر رکھی ہے کہ نہیں فجر کی نماز جماعت کے پورا ہونے سے پہلے اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں تو ہم سنتیں پڑھ لیں، جبکہ سنت پڑھنے کا حکم نہیں رہا، جبکہ آپ نے قد قامت الصلاۃ لفظ کہہ دیا، آپ پہ دوسرا کام کرنے کو آپ کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی نماز، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا پانچوں وقت کی کوئی سی بھی ٹائم کی نماز ہو، اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ صرف وضو کے ساتھ وضو سے فارغ ہو جائیں اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن صرف فجر کی جماعت میں لوگوں کے دماغ کے اندر بات بیٹھی کہ یہ سنت موقدہ ہیں، چاہے سنت موقدہ ہو چاہے سنت غیر موقدہ ہو، فرض سے نیچے درجہ رکھتی ہے۔ فرض اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو ہر کام سے اوپر ہے، افضل ہے، اور اس میں ہم نے کہہ بھی دیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، کہ اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اذان ہمیں سلام سے نہیں روکتی، اذان ہمیں کسی نیک کام کرنے سے نہیں روک رہی ہے، لیکن اذان ہمیں کہہ رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ صلاح کی طرف آ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ قد قامت الصلاۃ جب لفظ نماز کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر میں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نماز کھڑی ہو گئی، اب صرف آپ وضو کرنے کے فوراً بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ان چیزوں کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے
اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہمیں کہا جاتا ہے اذان میں اور تکبیر میں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے سے پہلے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اسی کو فالو کریں، وہ ان کو جتنا علم تھا ان لوگوں نے وہاں تک بات کی۔ اب آپ اس کو غور و فکر کر کے اپنے معاشرے میں اس کو پھیلائیں اور اس پر عمل کریں کہ ہمارا مقصد اذان کا یہ ہے اور تکبیر کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔